اس میں اللہ جس کو بتاتے ہیں وہ ذات اللہ ہے، اسی کی آواز سے تمام موجودات کی آواز ہے اور اسی کی صورت سے تمام موجودات کی صورت ہے۔ موجودات کے پردے میں وہ ذات جلوہ گر ہے۔ حضرت جنگلی شاہ وارسی نے یہ حمد کیا ہے: ازل سے ابد تک خدائی تیری، جہاں در جہاں بادشاہی تیری، ہے تیرا ہی سب رنگ تیری ہی بو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ لکھا جب کہہ کے بسم اللہ نام اس شاہ عالم کا، ندائے غیب یوں آئی یہی ہے اسم اعظم کا، ہوا صلی اللہ کا شور اس دم، چار جانب سے قلم نے جب سے کھینچا نقش اس نام مکرم کا، نہ ہوتا کچھ بھی پیدا اگر نہ ہوتی ذات احمد کی، وجود پاک آن حضرت ہوا ایجاد عالم کا۔ بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے محبوب ربانی، بڑھا ہو مرتبہ جس کے قدم سے عرش اعظم کا۔ حضرت جنگلی شاہ وارسی نے اپنے پیر و مرشد کی شان میں یہ لکھا ہے: علی کا ہے وارث نبی کا ہے نور، بنی فاطمہ سے ہے اس کا ظہور، حسینی و حسنی ہے جس کا نسب، ہے وارث علی شاہ جس کا لقب، نبی و علی کا ہے جو سلسلہ، وراثت میں ہے خاص اس کو ملا، کہ وارث ہے وہ اپنے امجاد کا، کہ وراثت رہے اس کی قائم سدا، علی کی ولایت کا پایا مقام، تو وارث اسی سے ہوا اس کا نام۔ مرید کی حقیقت اس کا پیر ہے۔ مرید کو چاہیے کہ وہ پیر سے جینے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے، اور فرمایا مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب ہوا اور جو قائم رہا وہ کامیاب رہا۔ اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے، جو پیر کی شکل ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ اور تمثیل میں مولانا کا یہ شعر پڑھا: چونکہ ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول، یعنی جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا اس نے خدا رسول دونوں کو پا لیا۔ راہ خدا میں دنیا، نفس اور شیطان رہزن ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بچو۔ نفس چار چیزوں سے ہلاک ہوتی ہے: بھوک، خاموشی، تنہائی اور کم سونے سے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا جناب شیر خدا علی مرتضیٰ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں صورتیں ہیں، ایک جس قدر راضی ہوگی دوسری اسی قدر ناخوش ہوگی۔ اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا اور خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ دنیا، نفس اور شیطان سے بچنا ہے تو پیر کامل کو پکڑ لو، وہ خدا رسول کو پانے کا وسیلہ ہے، اسی کے طریقے کو اختیار کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی کے قول کو
اپنی سوچ اسی کے قول سے اپنی سوچ کو شفاف کرو اور اسی کی صورت کا تصور کرو اور اسی کا نام یا وارث کو دل اور زبان سے ذکر کرو۔ یا وارث اسم اعظم ہے۔ پیر کامل اپنے مرید کو اغوائے شیطانی سے نگہداشت کرتا ہے اور تمام خطرات شیطانی اور نفسانی سے نجات دلاتا ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا، پیر اپنے مرید کا ہر حال میں نگراں اور معاون رہتا ہے، اور فرمایا کہ اگر طلب صادق ہے تو جس کا ہاتھ پکڑا ہے اسی صورت میں تم کو خدا ملے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت وارث پاک کی بارگاہ عالی میں شیخ اسماعیل حاضر ہوئے جو حج سے واپس آئے تھے، تو آپ نے فرمایا، ہم بھی ایک روز غار حرا کی جانب گئے تھے، دیکھا کہ ایک صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے مراقبہ میں بیٹھے ہیں۔ جب وہ اس مشغلہ سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ آپ کس خیال سے یہ ریاضت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ سے کیا پردہ کروں، طلب تو میری یہ ہے کہ مطلوب حقیقی کو دیکھ لوں، لیکن عرصہ سے یہ شغل کرتا ہوں اور ہنوز یہ مراد پوری نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا، جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو دکھائی کیا دے؟ مشہور ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اگر آنکھیں کھول کر محبت کی نظر سے آپ دیکھیں تو انہی موجودات کے پردے میں وہ مطلوب حقیقی دکھائی دے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مشاہدہ مطلوب کے واسطے پہاڑ کو مستقر آدھار بنایا تو تجلیات انوار شاہد حقیقی کی دید نصیب ہوئی۔ یہ کہہ کر ہم چلے آئے، مگر تھوڑے عرصے کے بعد وہ بزرگ مکہ معظمہ میں ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، مرشد میں بیعت کروں گا، آپ کی وجہ سے میری برسوں کی مراد پوری ہوئی۔ ہم نے کہا کہ بیعت کی ضرورت نہیں، سنا ہوگا کہ دو ناؤں پر سوار ہونے والا ہمیشہ ڈوبتا ہے، جس کا ہاتھ پکڑ چکے ہو اس کا دامن نہ چھوٹے، وہی صورت ہمیشہ رہنمائی کرے گی۔ حضور انور وارث پاک طالب سے بوقت بیعت یہ کہلاتے تھے، ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ یہ طالب مرد کے واسطے تھا، دامن پکڑتی ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا، یہ طالب عورت کے واسطے تھا۔ ان سے یہ شجرہ عالیہ وارثیہ برآمد ہوتا ہے۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان کے ذکر سے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ شجرہ عالیہ میں اسم اللہ ذات ہے اور باقی اسم اعظم ہیں۔ حضور وارث پاک کے طریقے کی ابتدا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ عشق و محبت کا طریقہ ہے، جبکہ دیگر پیران طریقت کی انتہا ہے۔ خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ طریقہ ظاہری اور باطنی ہے۔ آپ سلسلہ عشق کے مجدد اور
اور فقیر ہیں۔ سلسلہ عشق حضرات پنجتن پاک کی ذات پر منتہی ہوتا ہے۔ حضور وارث پاک پنجتن پاک کے وارث اور آئینہ ہیں۔ آپ نے پنجتن پاک سے بطریق باطن فیض حاصل کیا اور آپ کے غلامان خادمان عاشقان نے بطریق باطن آپ سے فیض حاصل کیا۔ یہی لوگ آپ کے اہل نسبت فقراء ہیں جو آئینہ وارث اور تصویر وارث ہیں۔ حضرت وارث پاک نے فرمایا منزل عشق برتر ہے ذکر و اشغال سے جو کسب ہے، اور میں مذہب عشق رکھتا ہوں، اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، اور فرمایا منزل عشق میں سر دے تو یہ مہم سر ہو، اور فرمایا فقیر کم اور مشائخ زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں، اور فرمایا جس نے جان قربان نہیں کی وہ عاشق نہیں۔ لیلا کے ہزاروں عاشق اور یوسف کے لاکھوں چاہنے والے تھے، مگر یہ مجنوں اور زلیخا کا حصہ تھا، بس جس کا حصہ ہوتا ہے وہی پاتا ہے، اور فرمایا خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے، جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ بھی قائم رہے گی، بلکہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ طریقہ وارثیہ میں صورت پرستی ہے، جو جس صورت سے محبت کرتا ہے اسی صورت کا تصور کرتا، اور جو جس صورت سے عشق کرتا ہے اسی صورت کا تصور کرتا۔ حضرت وارث پاک نے فرمایا یار کا تصور عاشق کی زندگی ہے۔ حضرت فیضو شاہ وارثی خادم خاص نے حضور انور سے فرمایا مجھے بھی تصور کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہوگی تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ حضور وارث پاک کا حکم کام کرتا ہے، اسی لیے حضرت فیضو شاہ نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کا حکم ہو۔ آپ نادر اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں، جو نور ذات ہے، اسی سے پاکی اور اسی سے ہدایت ہے۔ پنڈت سیتا رام پجاری بارگاہ وارث میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا پنڈت جی برہم پہچانو۔ موصوف نے عرض کیا کہ دھرما اوتار پہچان لیا۔ ارشاد ہوا جاؤ پھر ملاقات ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مہاراج جب تک نہیں پہچانا تھا تو تلاش میں در بدر مارا پھرتا تھا، جب پہچان چکا تو اب کہاں جاؤں۔ آپ نے خرقہ فقر عطا کیا اور ہدایت کی پنڈت جی گھر نہ بنانا، سیاحت میں مر جانا، ساتھ فاقے بھی ہو تو ہاتھ نہ پھیلانا۔ پنڈت جی سیتا رام پجاری سے پنڈت دین محمد شاہ ہو گئے۔ حضرت جنگلی شاہ وارثی نے حضور وارث پاک کو پہچان لیا تو یہ لکھا ہے یہ وہ ہے خدایا تیرا نور خاص ہوا تھا محمد میں جس کا ظہور، جو وارث علی کا ہوا یہ ظہور، تیری معرفت کا ہے مسلم یہ نور۔ جب حضرت اوغر شاہ وارثی نے حضور وارث پاک کو پہچان لیا تو یہ لکھا ہے تجھی کو جانے جان دیر و حرم میں جلوہ گر دیکھا، تو ہی ہر جا نظر آیا جہاں دیکھا جدھر دیکھا، تمہارا جلوہ ہے چار جانب تم ہی بتاؤ کہاں نہیں ہو، قسم خدا کی میں دیکھ آیا تمہیں کو دیر و حرم میں جا کر، نہ پوچھ للہ دین و ایمان
ہوا ہوں بندہ میں ایک بت کا، ہمیشہ اوگھٹ کروں گا سجدہ اسی کو اپنا خدا بنا کر۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا نور صورت میں پہچانا جاتا اور صورت کو سجدہ ہے۔ فقیر کی صورت خدا کی صورت ہے۔ فقیر کی صورت کا تصور اس میں اللہ ذات کا تصور ہے۔ تصور میں سدا رہتا ہے اوگھٹ، قد بالا رخ زیبا کسی کا۔ حضرت اوگھٹ شاہ وارثی نے اپنی کتاب بنام نشاط الانس میں یہ نقل کیا ہے۔ یہ بھی عجیب واقعہ ہے کہ ایک سنیاسی پنتھ کے پنجابی درویش آئے اور میرے بستر کے قریب بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا کہ سادھو جی کہاں استھان ہے؟ کہا بابا امرتسر سے آتا ہوں اور 12 برس سے اس تلاش میں ہوں کہ کوئی نارائن کا سیوک یہ بتا دے کہ نرنکار اس ہمارے شریر کے اندر ہے یا شریر کے باہر ہے۔ اکثر مہاتماؤں نے سمجھایا مگر افسوس کہ میری تشفی نہ ہوئی۔ جب حاجی صاحب بابا کا نام سنا تو اسی خیال سے یہاں بھی بھکاری بن کر آیا ہوں۔ میں ان کو اندر لے گیا تو اتفاق سے اس وقت حضور کا بستر صحن میں تھا اور آپ کھڑے تھے۔ وہ سادھو جب دروازے میں داخل ہوا تو وہیں زمیں بوس ہو گیا۔ عجیب کیفیت کے عالم میں آ کر پاؤں پر سر رکھ دیا۔ سرکار عالم پناہ نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ ان کو ٹھہراؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کر دینا۔ باہر آ کر میں نے کہا سادھو جی تم نے کچھ دریافت نہ کیا؟ وہ آبدیدہ ہو کر کہنے لگے بغیر دریافت کیے جواب مل گیا۔ جس وقت دروازہ کھلا تو میں نے بابا کی صورت کی ایک جوت دھرتی سے آکاش تک دیکھی اور جب گرو جی کے چرن میں سر دیا تو جس میں بشری پایا بس میری تسکین ہو گئی اور جو آج تک نہ سمجھا تھا وہ سمجھ گیا۔ حضور انور وارث پاک کی بشری ملکی اور حقیقی صورت ہے جس سے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یا وارث یا وارث۔